اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر اجتناب کرو، بچتے رہو کبائر، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، ان سے جن سے بچنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، اپنے دامن کو پاک رکھو گے، صاف رکھو گے، کسی قسم کا کوئی اس میں دھبا نہیں آنے دو گے، داغ نہیں آنے دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے انعام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ گناہوں سے بچنا بھی صرف ایک ہوتا ہے کرنا، اس پہ توبہ کرنا، نادم ہونا، ایک ہے صرف ان سے بچ جانا۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا، اس سے ڈسٹینس کر لیا، تو وہ ڈسٹینس کرنا ہمارے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ایسے کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین خوشخبری بیان فرما رہا ہے کہ وَنُدْخِلْكُمْ، ہم تمہیں داخل کر دیں گے مُدْخَلًا كَرِيمًا، ایسی جگہ جو عزت والی جگہ ہوگی، جو راحت والی جگہ ہوگی، اور جنت سے بڑھ کر کوئی عزت والی جگہ ہے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ دلیل ہو گئی کبیرہ گناہوں سے بچنا، کہ ایک تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی صورت میں معاف فرما دے گا، اور اگر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسے مومن کو ایک ایسی جگہ داخل فرما دے گا تو بڑی عزت والی جگہ ہوگی، یعنی کہ جنت ہوگی، اللہ کی رضا کی جگہ ہوگی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت والی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے اب کبیرہ گناہ ہے کیا؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ گناہ ہے، اب صغیرہ بھی آ گیا، کبیرہ بھی آ گیا، کبیرہ کا مطلب بڑے، صغیرہ کا مطلب چھوٹے۔ تو اب وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کو جو ہے کبیرہ گناہ کی لسٹ میں ہمیں ڈالنا پڑے گا؟ تو ان کی لسٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے بیان فرما دی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ 7 قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، کہیں آیا 10 قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، کہیں آیا 17 قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، کہیں آیا 40 قسم کی لسٹ ہے کبیرہ گناہوں کی، اور کہیں آیا 700 کے قریب لسٹ ہے جو کبیرہ گناہوں کی ہے۔ اب کبیرہ گناہ ہے کیا؟ تو کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جس کا مرتکب، یعنی جس کا کرنے والا قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص وعید کا مستحق ہو۔ یعنی چوری کرنا، قرآن میں اس کی حد کیا ہے؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ کسی کو ناحق قتل کر دینا، اس کی حد قرآن میں بیان کی گئی نا، اس کی حد کیا ہے؟ خون کا بدلہ خون ہے، قصاص، اس کو مار دیا جائے گا۔ تو وہ گناہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کی کرنے والا قرآن و سنت میں، یعنی کہ قرآن میں اور حضور علیہ السلام نے جن کی حد بیان کرتی ہیں کہ ایسا کرنے والا کو یہ نقصان ہوگا، اس کو یہ سزا دی جائے گی، ایسا کرنے والا، ان گناہوں کو کرنے والا کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ وہ گناہ کبیرہ گناہوں میں کنسیڈر کیے جائیں گے، ان کی بے شمار جو ہے وہ فہرست ہے، وہ بھی انشاءاللہ مختصر سی بیان جو ہے آپ کے سامنے کی جائے گی۔ گناہوں سے متعلق احادیث، کبیرہ گناہوں سے متعلق حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو ایسی چیزوں کو ہرگز ہلکا نہ جانو، یعنی کہ اللہ نے اگر حرام کر دی ہے تو ان کو ہرگز ہلکا نہ جاننا کہ کوئی نہیں، ان کا وزن بہت بھاری ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ان سے تجاوز کرنے والا بھی، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے،
اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ رحم فرمایا کہ جانتے بوجھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے احکام بیان نہیں فرمائے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں پر بڑا فضل تھا کہ ان کے احکامات بیان نہیں فرمائے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں کہ جن پر بحث رحمت کے طور پر مسلمانوں پر ان کے احکامات بیان نہیں فرمائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جستجو میں نہ لگے رہنا، ان کی کھوج میں نہ لگنا، ان کی جستجو نہ کرنا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے گناہوں سے بچنے کے متعلق. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے تو وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے محو وہ نقطہ محو فرما دیتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ پر بضد رہتا ہے اور مزید گناہ کرتا ہے تو وہ جو نقطہ، وہ جو ڈاٹ کی صورت میں ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو آپ کا دل تھا وہ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جائیں تو وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. دلدل دیکھا ہے نا آپ نے کہ جب دلدل میں پھنستے ہیں تو وہ دلدل آپ کو زمین کے اندر اپنے اندر کھینچتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ اس سے دلدل سے نکل نہیں پاتے. تو لہذا یہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ گناہ کرنے والے کے دل پر ڈاٹ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اور اگر وہ توبہ کر کر معافی کر کر اس گناہ سے بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے پانی سے اس سیاہ نقطے کو محو فرما دیتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ سے باز نہ رہے، آئے اور وہ گناہ پر بضد رہے، تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت پہ آنے والا نہیں ہے. تو لہذا اس وقت سے ڈریے، ان گناہوں سے بچیے. اگر گناہ کر بیٹھے ہیں تو اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. سانس باقی ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو یہ دل دھڑکنے کی نشانی یہ ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ وہ جو نقطہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے رحمت کے پانی سے دھو سکتا ہے، اس کو مزید بڑھنے نہ دیجئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ان کی مختصر سی فہرست. کبیرہ گناہوں میں شامل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس کی سزا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. اسی طرح کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس کی سزا بھی قرآن میں ہے. ناحق قتل کرنے والے کا پہلے بھی بیان کیا کہ قصاص ہے، خون کا بدلہ خون ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. خدا کی راہ میں جہاد کے دن میدان عمل سے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یعنی کہ اگر جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہے اور ہم کوئی ٹال مٹول کریں اور اپنے آپ کو اس جہاد کے میدان سے فرار ہم ہو جائیں تو ظاہری طور پر تو لوگوں کے سامنے آنکھوں میں ہم دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. تو ایسا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی اس کی فہرست میں لسٹ میں شامل ہو گیا. والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس کی سزا بھی قرآن پاک میں. پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ کی فہرست میں شامل ہے. یہ تمام کے تمام یہ ایسے عمل ہیں جو گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح جادو سکھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. سود لینا، سود دینا، سود کے معاہدے پر شریک ہونا، دستخط کرنا، فریق بننا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہو. کہ ایک تو ہوتا ہے سود لینا، ایک سود دینا اور ایک سودی معاہدہ تحریر کرنا، اس کا گواہ بننا. یہ 4 کنڈیشن ہیں کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی گواہ پر ایگریمنٹ پر گواہ بننے والا ایگریمنٹ پر، اور اس کی تحریر کو لکھنے والا بھی.
یہ تمام کے تمام حرام کام ہیں، سخت ناجائز ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اسی طرح یتیم کا مال کھا جانا، اس سے پچھلے آیتوں میں بڑی مفصل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یتیم کے مال کھانے پر وعید بیان فرمائی۔ تو یہ تمام کے تمام یہ فہرستیں ایسی ہیں، یہ وہ ہیں جو مختصر سی فہرست میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور مزید جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی کیونکہ اختصار کا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔